बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज यौम आज़ादी पाकिस्तान है, लेकिन आज हम 3 आज़ादियों की बात करेंगे। एक वो आज़ादी जो 73 बरस कबल 14 अगस्त 1947 को हमें मिल चुकी है। दूसरी वो आज़ादी जिसका ख्वाब देखने वाली आंखों को भारत की बेहिस सरकार पैलेट गन से बेनूर कर रही है, जहां 1948 से वादी के हर शहरी को कैद और महसूर कर दिया गया। और तीसरी उस कौम की आज़ादी जो 1967 में काबिज एक ताकत के खूनी पंजों में दब गई और अब अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान मफाहमत के बोझ तले जो है वो कर्रा रही है। 70 साल से जारी ये तनाज़ात आज भी जूं के तूं मौजूद हैं, लेकिन दुनिया में होने वाली सियासी हलचल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान चलने वाली सर्द मोहरी और फिर अब इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दबंग एंट्री, आर्मी मंजरनामे पर तेज़ी से होती तब्दीलियों के नताइज क्या होंगे, आज की इस वीडियो में हम इसका तफसीली जायज़ा जो है वो लेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम तफसील में जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस किस्म की इन्फॉर्मेशन या ख़बरें जो हैं वो चाहते हैं कि आप तक पहुँचे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज़ादी के लिए जुल्म बर्बरियत और रियासती जबर तशद्दुद का शिकार फ़लस्तीनियों पर एक और कारी वार जो है वो कर दिया गया है। मगर इस बार अज़ियत की बात यह है कि एक रियासत या उसके फ़ौजी इसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि अक़वाम आलम में एक नुमाया मकाम रखने वाला एक मुसलमान मुल्क जो है इसका ज़िम्मेदार है। एक ऐसे वक्त में जब मासूम फ़लस्तीनी ज़ख्मों से कर्रा रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर सफाकियत और बेहिसी की नई मिसालों का जो है वो जश्न मना रहे हैं। व्यूअर्स, अरब दुनिया की सियासत में लिए गए इस बड़े यू टर्न ने जहां फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक का काम किया, वहीं दुनिया भर के अमन पसंद और दर्दमंद रखने वाली अक़वाम जो हैं वो हैरान हैं। सितम पर सितम यह है कि अक़वाम आलम को दंग कर देने वाली ये ख़बर जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाई, जिसके बाद दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में जहां बौछार आया होगा, वहीं मीडिया हाउसेस और ख़बर रसादारों की जानिब से इस खबर और इससे जुड़ी हुई जितनी भी जो स्टोरीज़ थी उन्होंने फ्रंट पेज पे जो है जगह बनाई और एक तूफ़ान आ गया। इस खबर पर जहां इसराइल के कब्ज़े के पस पर्दा या अलान हमायत करने वाले खुशी से निहाल हैं, वहीं फ़लस्तीनियों और पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर के दर्दमंद अफराद पर यह खबर जो है बिजली बनकर गिरी। पाकिस्तान में इस वक्त भी इसराइल जो है वो टॉप ट्रेंड जो है वो बना हुआ है और पाकिस्तान की बड़ी तादाद अपने पासपोर्ट का वो हिस्सा शेयर कर रही है जिस पर वाज़े अल्फाज में दर्ज है कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। अब पाकिस्तानी वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब खुद अरब ममालिक अपने दरीना मसले से पीछे हट रहे हैं, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए डटा हुआ है। सोशल मीडिया पर अब तक हज़ारों ऐसी पोस्ट जो हैं वो शेयर की जा चुकी हैं जिनमें इसराइल की फ़लस्तीन पर बमबारी, ज़ख्मों से कराहते कमसन बच्चे, अमवात और इमलाक की तबाही के मनाजिर चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि सियासत की आलमी बसात के अहम मोहरों का झुकाव मज़लूमों की बजाय जालिम की जानिब क्यों हुआ। एक बड़े और ताकतवर अरब मुल्क की जानिब से इसराइल की यूं खुल्लम खुला हमायत पर सवाल उठता है कि जुल्म और बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनियों की तवील सब्र आज़मा और जानों का नजराना देकर चलाई गई आज़ादी की मुहिम का क्या होगा। अमरीका, यूएई और इसराइल की जानिब से जारी होने वाले मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ताल्लुकात की बहाली के इस मुआहदे के नतीजे में इसराइल मकबूजा गरब उर्दन के मज़ीद इलाके इसराइल में जो है वो शामिल करने के मंसूबों को मुअत्तल कर देगा। सवाल ये है कि अगर इसराइल आइंदा मकबूजा इलाकों को काबिज़ रियासत में शामिल करने का सिलसिला जारी ना रखने पर रजामंद हो गया, तो जिन पर वो तसल्लुत जमाए हुए हैं उन इलाकों का मुस्तकबिल क्या होगा। अरब ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनियों के साथ बेवफाई का ये पहला वाक़या जो है व्यूअर्स नहीं है, और ना ही यूएई पहला मुल्क है जिसने इसराइल के लिए अपना नरम गोशा जो है वो ज़ाहिर किया है। इससे कबल सऊदी अरब इसराइली शहरियों को अपने मुल्क का सफ़र करने की इजाज़त जो है वो दे चुका है। रवां साल जनवरी में इसराइल के वज़ीर दाखिला ने कहा था कि इसराइली शहरियों को सऊदी अरब सफ़र करने की इजाज़त होगी। व्यूअर्स, इससे कबल इसराइलियों को उर्दन या मिस्र के ज़रिए खुसूसी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर सऊदी अरब में दाखिले की जो है वो इजाज़त थी।
متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ کھلم کھلا تعلقات کا اعلان کرنے والا پہلا عرب ملک جو ہے وہ نہیں ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے یو اے ای تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل 1979 میں مصر اور اردن کے ساتھ 1994 میں امن معاہدہ جو ہے وہ کر چکا ہے۔ خون سے لکھی گئی فلسطینیوں کی تاریخ کے ساتھ ہونے والا یہ سلوک دنیا میں ایک نئے اسلامی بلاک کی ضرورت پیدا کر رہا ہے، چونکہ جب او آئی سی کے مرکزی کردار ہی اپنی سمت جو ہے وہ تبدیل کریں گے تو اس بلاک میں شامل دیگر ممالک کیوں کر اپنے موقف پر جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو سعودی عرب نے جو ہے وہ قائم کی ہے، اور یو اے ای جو ہے یقیناً اگر آپ اسے اجازت دیتے ہیں اسرائیل کو وہاں پر آنے کی، اور دوسری طرف یو اے ای جو ہے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے انہیں بحال کرتا ہے، تو اس سے بری مثال جو ہے وہ مسلم دنیا میں بے وفائی کی جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اگر عرب اسرائیل تنازع کے مرکزی کردار ہی باہم ایک ہو جائیں گے تو مظلوم فلسطینیوں کا کیا بنے گا؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کی آواز جو ہے وہ کون اٹھائے گا؟ کیا کئی دہائیوں تک خون سے سینچی گئی فلسطینیوں کی تحریک آزادی یوں ہی رائگا جائے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو فلسطینی پوری دنیا سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ وہ انتہائی تکلیف دہ سوالات ہیں جن کا جواب شاید ان کے پاس بھی نہیں ہے، جنہوں نے مظلوموں کی مدد کے جھوٹے وعدوں میں کئی نسلوں کو مسلسل جنگ، تباہی اور خون ریزی میں جھونک دیا۔ فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا؟ شاید کسی کے پاس جو ہے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ویورز، آج یوم آزادی پاکستان ہے، اور لفظ آزادی کا جو مطلب ہے خصوصاً دیار غیر میں بسنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں اس لفظ سے بخوبی واقف ہیں، چونکہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں جس انداز سے دیکھتے ہیں تو یقیناً اپنا ملک جو ہے وہ یاد آتا ہے، لیکن ہر شخص کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، اپنے اپنے سلسلے ہیں، اپنی اپنی منزلیں ہیں جس کی تکمیل کے لیے، مقاصد کی تکمیل کے لیے، انہیں حاصل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، لیکن دل جو ہے وہ ہمارا پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور دھڑکتا رہے گا۔ ناظرین، آزادی جو ہے وہ پلیٹ میں سجا کر پیش نہیں کی جاتی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، چاہے مال و زر لٹانا پڑے یا سر کٹا کر اپنے خون سے زمین کو رگنا پڑے، آزادی جو ہے پھر کہیں جا کر نصیب ہوتی ہے۔ برطانوی راج سے آزادی حاصل کرنے والے بر صغیر کو پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کیے جانے کے بعد دونوں اطراف میں مذہبی بنیادوں پر فسادات اتنے بڑے پیمانے پر شروع ہو گئے تھے کہ جس پر قابو پانا پولیس اور فوج کے بھی بس میں نہیں تھا۔ ان حالات میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی، مسلمانوں کو سرحد پار کر کے پاکستان ہجرت کرنا پڑی، جو دنیا کی تاریخ میں تقسیم ہند کی جو ہجرت ہے اسے سب سے بڑا جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جس میں 1,20,00,000 افراد جو ہیں انہوں نے ہجرت کی، جن میں 65 لاکھ جو ہیں مسلمان تھے جو بھارت کے مختلف علاقوں میں ارض پاک کا جو ہے انہوں نے رخ کیا، اور 55 لاکھ ہندو مغربی پاکستان اور بنگال سے ہندوستان کا جو ہے انہوں نے رخ کیا۔ اس دوران پرتشدد واقعات میں 20 لاکھ افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، جن میں 15 لاکھ سے زائد جو ہے مسلمانوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ 3 جون 1947 کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا تو پنڈت جواہر لال نہرو نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے درخواست کی کہ بھارت کی آزادی ایک روز آگے کر دی جائے۔ یوں پاکستان کی آزادی کی تاریخ جو تھی وہ 14 اگست اور بھارت کی آزادی کی 15 اگست جو ہے وہ طے پائی۔ ویورز، ہم نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن ابھی یہ آپ سے بات کرتے کرتے جب میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے جو نانا اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ان کی عمر جو تھی وہ 114 سال تھی، یعنی وہ 1896 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور پھر ان کا جو انتقال جو تھا وہ 2007 میں ہوا۔ بہت سارے قصے کہانیاں انہوں نے پاکستان چونکہ انہوں نے بنتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کیا کرتے تھے کہ لوگوں نے کس طرح پاکستان کی خاطر اپنا جان و مال جو ہے وہ لٹایا۔ وہ جو قصے بتاتے ہیں، جو کہانیاں میں سناتے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ 8 گاڑیاں، یعنی 8 جو ریل گاڑی
جس کے 8 ڈبے تھے ان کا پورا خاندان اس میں موجود تھا جن کو شہید کر دیا گیا. اور پھر اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ کیونکہ وہ لاشوں کے نیچے کہیں پر دبے ہوئے تھے تو کسی کا دھیان نہیں گیا, تو اس طرح ان کی جو ہے وہ جان بچ گئی. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا, یعنی گاڑی میں چڑھنے سے پہلے جب وہ انڈیا میں نابا پٹیالے میں موجود تھے تو بالکل ہمسایہ جو ایک سکھ تھا ساری عمر اکٹھے رہے, سارا اپنا جو دکھ تھا وہ ہمیشہ شیئر کرنا, یعنی ایک دوسرے کی جو ہے وہ پہچان تھی. چاہے وہ غمی کا موقع ہو چاہے خوشی کا موقع ہو تو لوگ ایک دوسرے کے پاس جو ہے وہ آیا جایا کرتے تھے. جب پاکستان بنا تو وہی لوگ جو ہیں وہ دشمن ہو گئے, وہ چاہتیں جو تھی وہ نفرتوں میں بدل گئی. اور نانا میرے بتاتے ہیں کہ مجھے میرے ہمسائے نے سکھ نے 10 بار کنویں میں پھینکا. ہماری اب کیونکہ خوراکیں ایسی نہیں ہیں, لیکن اس زمانے میں جو نانا میرے بتایا کرتے تھے کہ دیسی گھی جو تھا وہ آدھا کلو جو ہے وہ ڈیگ لگا جانا, جو ان کا لفظ تھا جو یوز کرتے تھے کہ پتر اسی تے سیر کیو جڑا سی وہ ڈیگ لا کے پی جاندے سی, تاڑی خوراکاں جڑیاں سانوں سمجھ نہیں آندیاں. تو وہ پنجابی میں وہ بات کیا کرتے تھے. تو بتاتے ہیں کہ مجھے سکھ نے 10 بار کنویں میں پھینکا. جب وہ مجھے پھینکتا میں پھر باہر آ جاتا, پھر وہ مجھے پھینکتا میں پھر باہر آ جاتا, اور آخر جب 10ویں بار وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ جا مسلیا جا پاکستان جا. یا شاید اسے ترس آ گیا, تو اس طرح جو ہے وہ میرے نانا ابا کی جو ہے وہ جان بچی. چونکہ زندگی جو تھی بہت زیادہ تھی ان کی آگے, 114 سال وہ زندہ رہے, اور ان کے جانے کے بعد ہمیں شاید یہ احساس ہوا کہ ہم نے کیا کھو دیا ہے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ چلے گئے تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ وہ شخصیت ایسی تھی جنہوں نے 3 صدیاں دیکھی, یعنی 1896 میں پیدا ہوئے تو 19ویں صدی, پھر 20ویں صدی, اور اب 21ویں صدی یعنی 2007 میں جو ان کا انتقال ہوا. تو بہت ہی جب ان کی باتیں سنتے تھے تو دل دہل جاتا تھا کہ آزادی کتنی مشکلوں سے جب وہ حاصل کی گئی. ویورز, یہ آزادی جو ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ پلیٹ میں رکھ کر جو ہے وہ نہیں ملتی, اس کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہماری جو ینگ جنریشن ہے شاید ان سے نہ معلوم ہو کہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے خاندانوں نے جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو جو ہے وہ کھو دیا. ویورز, آپ کو یہ بتائیں کہ مذہبی منافرت, نسل پرستی, جنونیت, قبضے اور غاصبانہ تسلط کا ذکر جو ہے پوری دنیا میں جب بھی ہوگا تو کشمیر کا نام جو ہے وہ ہمیشہ آئے گا. کشمیر کا نام لیتے ہی بہت سارے لوگوں کو, تو میں نے بریڈ فورڈ اگر آپ برطانیہ یہاں پر جائیں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں, کیونکہ کئی ماؤں نے جو ہے اپنے لخت جگر کھو دیے. بہت ساری بہنیں جو ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائیوں کو مار دیا گیا, بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی جو عزتیں تھیں جو انہیں پامال کیا گیا. تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں, بہت ساری رپورٹس اب موجود ہیں کہ کس طرح پوری وادی کو جو ہے ایک جیل میں جو ہے کنورٹ کر دیا گیا ہے, کس طرح نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, کس طرح میس گریوز وہاں سے ڈسکور ہو رہی ہیں. تو آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جو ہر وقت جو ہے آنکھوں میں خواب لیے کہ شاید کبھی ان کا ملک بھی جو ہے وہ آزاد ہوگا اور کب انہیں ان کا حق جو ہے وہ ملے گا. تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. خصوصاً جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہمیں شاید اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. اور 14 اگست کے روز میں نے دیکھا ہے ہمیشہ ہر 14 اگست کو, کیونکہ میری ڈیوٹی لگتی تھی نیوز روم کے اندر, تو ہم رپورٹ کرتے تھے کہ کس طرح مال روڈ کے اوپر رش ہے, لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں. آج کے دن اپنے ساتھ عہد کریں کہ آپ کا ہر آنے والا کل جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہوگا. وہ قوتیں, وہ سیاستدان جو پاکستان کے بارے میں کم سوچتے ہیں بلکہ اپنے بارے میں ہر وقت سوچتے ہیں, ہمیں ان ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی. ویورز, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا کریں کہ ہمارے وطن کو کسی کی نظر نہ لگے اور تا قیامت جو ہے ہمارا وطن جو ہے وہ سلامت رہے. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا.
مجھے لندن سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.